قرآن پاک کی آیت سنیے، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ یعنی مومنوں کے علاوہ کسی کو جگری دوست نہیں بنانا۔ بطانہ اصل میں کہتے ہیں اندر کے کپڑے کو، جیسے بنیان ہو گئی اندر کا کپڑا، کہ تم دشمنوں کو جو کبھی بھی تمہارے فائدے کے بارے میں نہیں سوچتے، تم انہیں اندر کے کپڑے کی طرح سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہو۔ اخلاق رکھو ان کے ساتھ، لیکن اتنے ان کے ساتھ گل مل مت جاؤ کہ اپنی تہذیب۔ آج ہماری شادی بیاہ کی جتنی رسمیں ہیں سب کے سب غیروں سے آئی، سب کے سب۔ اور ایسا ایک مطلب نوجوان کا ذہن ایسا پاگل کر دیا گیا ہے، جب تک وہ مغرب کو فالو نہ کرے تب تک وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ نہیں سمجھتا۔ کل تک جو ہے غیر مسلم کتا لے کے جو ہے گاڑی میں گھومتا تھا، اس طریقے سے وہ جو ہے وہ انڈر ویئر پہن کے یہاں تک، تو مسلمان آج فیشن سمجھتا ہے کتا ہاتھ میں ہو اور جو ہے اس کا جو ہے وہ انڈر ویئر یہاں تک ہو، تو وہ کتا لے کے گھوم رہا ہے، یہ ترقی یافتہ آدمی ہے جی۔ تب تک اس کی عزت، گاڑی کی بھی عزت نہیں بنے گی جب تک اس کے بیچ میں کتا نہیں بیٹھا ہوگا ہے جی۔ اچھا، ادھر سے وہ کاٹے گا، یہ بھی ادھر سے کاٹے گا، وہ ادھر سے کاٹے گا، یہ بھی ادھر سے کاٹے گا، وہ سارا کاٹ دے گا بیچ میں سے، یہ بھی ویسے دے۔ کیا ہو گیا اللہ کے بندے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بال ہی رکھنے، مثال کے طور پر نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اگر بال ہی رکھنے، کب شریعت نے منع کیا بال نہیں رکھو؟ رکھو نا ویسے جیسے اللہ کو پسند آئے، رکھو ویسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بال نہیں کاٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بال نہیں کاٹے، صرف عمرے کے موقع پر، حج کے موقع پر آپ نے۔ آپ کے بال ہمیشہ یہاں تک رہتے، یہ یہاں تک رہتے تھے، یہ یہاں تک رہتے تھے، یہ یہاں تک رہتے تھے۔ یہ سنت کی ہے خوبصورتی۔ اللہ کو کوئی چہرہ پسند ہے ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے؟ اللہ کو یہ چہرے پسند نہیں ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ سطر حرام ہے کھولنا، اور مسلمان ہے اور یوں جا رہا ہے کتا لے کے ہاتھ میں، اس طریقے سے وہ انڈر ویئر سا پہن کے، اس کو ترقی سمجھ رہا ہے، وہ دل میں خوش ہو رہا ہے، ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے۔ فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم اپنے علاوہ دوسروں کو جگری دوست نہ بناؤ۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے۔ کل تک ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا، تو نوجوان جو ہے تھوڑا سا تذبذب کرے، کھڑے ہو کے مسلمان پیشاب نہیں کرتا۔ اور وہ لائن لگی ہوتی، جاؤ کسی جگہ دیکھو کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے، فیشن سمجھتا ہے اس کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، اور فرمایا دیکھو تو ہیں وہ کون لوگ ہیں جو جن کو تم اتنی محبت کرتے ہو، جن کے ساتھ لا یعلونکم خبالا، وہ کبھی بھی تمہارے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں، جتنا تمہیں نقصان پہنچتا ہے اتنا ان کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے۔ دیکھو، اگر یہ بات آپ کہتے یا میں کہتا، میں آپ کی بات نہ مانتا، نہ آپ میری بات مانتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ سوچو یہاں رجوری میں بیٹھ کر ہمارے لیے کون نقصان کے بارے میں سوچ رہا ہوگا ہے؟ تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ امت بحیثیت امت، اس کے دشمن بحیثیت قوم جتنے ہیں وہ سب اس امت کا نقصان چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر اس امت کے کسی ملک کے اوپر کوئی آفت آتی ہے، اس امت کے کسی ملک کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی جنگ مسلط ہوتی ہے، خونریزی ہوتی ہے، بچے مرتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، مرد مرتے ہیں، وہ اندر سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کون بتا رہا ہے ہمیں؟ اللہ، اور اللہ کی بات پر ہمیں یقین ہے۔ لا یعلونکم خبالا، آگے سنیے، فرمایا ودوا ما عنتم، انہیں اچھا لگتا ہے وہ چیزیں جو تمہیں تکلیف میں ڈالیں۔ ودوا ما عنتم، اور فرمایا اتنی بات نہیں ہے کہ اندر کی بات اللہ بتا رہا ہو، کبھی کبھی وہ اندر کا جو زہر ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم، وہ زہر نکل کے منہ سے باہر آ جاتا ہے، بہت سالوں تک نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے قرآن سننے اور سمجھنے میں نہ تو شرم ہے نہ خوف ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو قرآن کی آیتوں کو آپ کہہ دو کہ یہ اس کی آیتیں نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اور اگر ہیں تو پھر نہ سنانے والے کو کوئی خوف، نہ سننے والے کو کوئی خوف ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کہتا ہے، دیکھو قرآن نے کہا کہ اندر رہتا ہے، زہر کہاں رہتا ہے؟ پہلے اندر رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اندر کا زہر چھلک کے باہر آ جاتا ہے۔ قد بدت، آیا کہ نہیں آیا؟ برسوں تک نہیں آیا، لمبے عرصے تک نہیں آیا، اس کے اوپر کور چڑھے رہے، پھر اچانک ایک وقت ایسا آیا وہ کور سارے اترے اور سارا زہر اب زبان سے باہر آتا ہے۔ قد، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قد بدت البغضاء، اندر کی نفرت ظاہر ہو جاتی ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے۔ اللہ نے فرمایا ابھی کچھ نہیں آیا ظاہر، جو ابھی تک باہر آیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ابھی اندر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ابھی اندر ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ تمہیں نہیں پتا۔ پھر بھی قد بینا لکم الآیات، ہم آیتیں بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے،
ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہے تو اس بات کو سمجھو. ہا انتم اولائی تحبونہم، یہ تم ہی ہو جو ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ نہیں بہت سارے لوگ ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں. ہمیں اچھا اگر محبت کرتے ہیں کیوں نہیں تمہاری ٹوپیاں لگاتے ہو، کیوں نہیں تمہاری کتاب پڑھتے؟ یہودی اور نصرانیوں کی بات چل رہی ہے، حالانکہ تم ان کے نبی کو مانتے ہو، تم ان کی کتاب کو سچا سمجھتے ہو. وہ کیوں نہیں تمہاری تہذیب پر عمل کرتے؟ وہ کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو لے لیتے؟ چلو جی تم بھی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، ہم بھی تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی یہ باتیں لے لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ یہودیوں کو پوچھو کیوں نہیں لیتے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، تم کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتوں کو مان لیتے؟ مشرکوں سے پوچھو کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنے درمیان ہمارے درمیان کمپرومائز کرنا چاہتے ہو اور کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہتے ہو، آؤ چند باتیں ہماری بھی لے لو. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ دیکھو وہ ساری چیزیں تم نے ان کی لی ہیں، کوئی ایک چیز ایسی بھی بتاؤ جو انہوں نے تمہاری لی ہو. ہے کوئی ایسی چیز؟ کچھ نہیں. فرمایا دیکھو تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. کبھی کوئی ایسا فیشن آیا ہو جی فیشن ہے جی قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنے کا فیشن انہوں نے لے لیا ہو، اور جی فیشن نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کا فیشن انہوں نے لے لیا ہو. ہم نے سارے ان کے فیشن لیے، ہمارا کسی نے فیشن نہیں بنایا، ہمارا مذاق بنایا ہے، ہمارا مذاق اڑایا، ان داڑھیوں کا مذاق بنایا، ان پگڑیوں کا مذاق بنایا ہے، ان کرتوں کو جھولا کہا گیا، سب کچھ کہا گیا، لیکن ہمارا کسی نے کچھ نہیں لیا. اور ان کا کیا ہوا؟ اتنا آیا ہم نے لی نہیں، نیچے زمین پہ جھاڑو مارنے والا آیا ہم نے لیا، پنڈلی تک آیا ہم نے لیا، گھٹنے تک آیا ہم نے لیا، اوپر ران تک آیا ہم نے لیا، عورتوں کو ننگا کر دیا وہ بھی لیا. ہم نے ان کا سب کچھ لیا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں لیا. ولا یحبون، وہ کیوں لیں گے؟ وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، آگے اور بس ایک آیت ختم کر رہے ہیں اس کو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ. فرمایا یہ تو وہ معاملات ہیں جو اندر اندر ہیں، جب وہ الگ اکیلے بیٹھتے ہیں. یہ کون بتائے گا ہمیں؟ کوئی بتائے گا اکیلے اکیلے کیا کرتا ہے امت کے خلاف؟ کون کوئی بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ کوئی بتائے. اللہ کہتے میں بتا رہا ہوں. وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ اکیلے بیٹھتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، انگلیاں کاٹتے ہیں غصے سے. عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں. یہ مسلمان مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ ختم کیوں نہیں ہو جاتے؟ ان کی آئیڈینٹی کیوں نہیں ختم ہوتی؟ ان کی تہذیب کیوں نہیں ختم ہوتی؟ ان کا قرآن کیوں نہیں بند ہوتا؟ ان کے مدرسے کیوں نہیں بند ہوتے؟ ان کے امام کیوں نہیں مرتے؟ ان کے مولویوں کے پاس ان کی جو ہے ان کا کنٹرول ہے، یہ مولوی کیوں نہیں ختم ہوتے؟ یہ حافظ کیوں نہیں ختم ہوتے؟ یہ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ تمہارے بارے میں سوچ سوچ کر انگلیاں کاٹتے ہیں غصے سے. بات ختم ہوگی، وہ جو کرتے تھے وہ ختم ہو گیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے وہ تم کرو، یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن نہیں، اللہ اس امت سے بہت محبت کرتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ ان کو ہماری طرف سے خود جواب دیتا ہے، اس کے بعد ہمیں بتائے گا بھائی تم کیا کرو. وہ انشاءاللہ ہم کل سنیں گے. لیکن اللہ نے کیا جواب دیا ان کو ان ساری حرکتوں کا وہ جو کر رہے ہیں؟ کیا جواب دیا سنیے. کہ انگلیاں کیوں کاٹتے ہیں؟ غصے سے. اندر کیا ہے؟ نفرت. اللہ فرماتے ٹھیک ہے قل، کہہ دو موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں، کچھ نہیں ہونے والا تم سے. یہ اللہ جواب دے رہا ہے ہماری طرف سے، ہم نے نہیں. اللہ جواب دے رہا ہے موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ تم سے کچھ نہیں ہونے والا. قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینے میں جو پلان چل رہے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ہاں ان مسلمانوں کو کوئی اچھی چیز مل جائے تمہیں بری لگتی ہے، اور ان کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تمہیں اچھا لگتا ہے. اب مسلمان تم کیا کرو؟ تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ خود نمٹے گا ان سے، ان کے معاملات سے، ان کی سازشوں سے. تمہارا کام یہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا، کہ تم دین پر جم جاؤ، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی چاریں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن پہلی بات کیا؟ تَصْبِرُوا، دین پر ڈٹ جاؤ، وَتَتَّقُوا، اللہ کے نبی کے راستے پر آ جاؤ، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی چالیں، ان کی نفرتیں، ان کا بغض تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ نقصان تو پہنچا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلنے دو. ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ نے ان کے کاموں کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہوا ہے. ان کا گھیرا کس نے کیا ہوا ہے؟ ہاں، وہ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، جو چاہیں بولیں، جو چاہیں بولیں، جو چاہیں کریں. اللہ فرماتے ہیں نہیں وہ آزاد، میری زمین پہ آزاد کوئی نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، بما یعملون، ان کے کرتوتوں کا، محیط، گھیرا کیے ہوئے ہے. اللہ کو پتا ہے وہ اتنی لمٹ چھوڑے گا جتنی اللہ نے چھوڑنی ہے. جب اللہ کو پکڑ کرنی ہوگی وہ ساری چالیں اللہ ختم کر دے گا.
اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔